یہ کہتی ہیں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے آنے والی آڈیو لیکس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا بیڈ رومز تک بھی رسائی کرنا جائز ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے لا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو، کسی کے بیڈ روم کے اندر جھانکنا، ایسی ڈیوائس لگا دینا کہ وہاں کی ہر حرکت ریکارڈ ہوتی ہو، یہ تو بہت بری حرکت ہے، کیا نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن خان صاحب نے وہ جو آڈیوز ہیں ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ دین ہمیں پردہ پوشی کی تلقین کرتا ہے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میری تو ہے ہی نہیں ہے، کوٹ نہیں لے کے اس گئے، طرح کہہ کر انہوں نے اقرار کیا ہے، جبکہ خود خان صاحب پہلے اس طرح کی تقاریر کرتے رہے ہیں۔ یہ طلال چودھری کے بارے کیا کہتے رہے، تنظیم سازی، مریم نواز کے بارے کیا کہتے رہے، نام بگاڑتے رہے۔ دین اس طرح کی اجازت دیتا ہے؟ اور ککڑی یہ اس طرح کے خطابات دیتے رہے؟ نہیں، جنہوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے دین سے پوچھیں گے، جب ثابت ہو جائے تو پھر کیا ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو دین تو ہوتا ہے نا، ایک حصے میں نہیں دین پر عمل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بے شک بے شک، یہی وجہ ہے تباہی کی کہ یہ جو مبلغین ہیں نا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ بھی آپ کے سیاستدان ہیں، سیاست کا کام کریں، آپ دین کی تبلیغ کرتے ہو پھر دیندار بھی تو بنو نا۔ وہ ایک فیس بک پر ہی پڑھا تھا میں نے کہ جنرل ضیاء الحق سعودی عرب میں گئے، وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھی پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، پٹ بتا دیا ہے کتنے لاکھ مربع میل ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ 6 فٹ۔ کہ پہلے 6 فٹ پر تو اسلام نافذ کرنا، پھر بعد میں نافذ کرنا۔ جو اسلام کی دین کی بات کرتے ہیں نا، ان مبلغین کو چاہیے کہ اپنے قول میں بھی دین ثابت کریں، اپنے عمل میں بھی دین کو نافذ کریں۔ یہ نہیں کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ اور دوسرا، اپنے جلسوں میں یہ ننگے منہ بچیاں لے جانا، ان کا ڈانس کرنا، یہ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ اس کو پروموٹ کرتے ہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح وہ نوجوان لڑکے بھی جاتے ہیں، وہ جی لڑکیاں دیکھیں گے۔ وہ جب پہلا دھرنا دیا تھا وہ گیلی شلواریں نہیں لٹکتی ہوتی تھی وہ، تو یہ خدا کے لیے آپ بھی تو روکیے نا اس فحاشی کو۔ اللہ فحاشی سے روکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان بھوک سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ نہ بے حیا بنیے، نہ کسی اور کو بے حیا بنائیے۔ ویسے اگر کسی اور کو علم نہ ہو، یعنی کسی ایک پتہ چل جائے، خود بندہ اقرار نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ پردہ پوشی ہی کرے۔ سمجھے کہ امجد علی ہیں لاہور سے، کہتے ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے ابھی تک عمران خان صاحب نے تردید نہیں کی۔ طارق جمیل ہوں یا دوسرے کچھ مولانا لوگ جو اب عمران خان کے قصیدے پڑھتے ہیں، انہیں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ کی اس طرح سے ساری کی ساری مولانا کمیونٹی کے اوپر لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کبوتر با کبوتر، باز بابا، باز باباز، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ لوگ جو علماء ہیں، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کریں؟ دکھ ہوتا ہے۔
میرے کئی میں جن سے محبت کرتا ہوں ان میں سے کئی لوگ بھی چھلانگ لگا کے ادھر چلے گئے پی ٹی آئی کے اندر. ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ جب کسی کو سربراہ مان لیا جائے تو پھر اس کا دفاع بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. اور مجھے یہ لگتا ہے سب کو تو نہیں، کچھ مولویوں کو ہائر کیا گیا ہے کہ تم نے اس کی قصیدہ خوانی کرنی ہے. جس طرح کچھ مولویوں کو ہائر کیا گیا ہے نا صحابہ کے خلاف بک بک کرو، اسی طرح ادھر بھی ہائر کیا گیا ہے کہ عمران کو زمانے کا غوث اور ولی بنا کر پیش کرو.